الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے خوب اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ صبح و شام، دن شروع ہو دن ختم ہو، شروع اور آخر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر جو کرے وہ کثرت سے ذکر کرے۔ اسی لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، تم لوگ ذکر کرو اللہ کا کثرت سے۔ کثرت ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں خود فرمایا کہ کثرت ذکر کیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کثرت ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دوسری آیت کریمہ میں کہ کثرت ذکر یہ ہے، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہوئے حالت میں، وعلی جنوبہم، یہاں تک کہ لیٹے ہوئے حالت میں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کثرت ذکر ہے۔ کثرت ذکر کی ہی اہمیت پر روشنی انشاءاللہ ڈالی جائے گی اس جمعے میں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو سب سے پوائنٹ بنایا گیا ہے، 6 پوائنٹ جس کو کہتے ہیں 6 نمبر، اس میں اس کو شامل رکھا گیا ہے۔ اکابرین ایسے کسی چیز کو شامل نہیں کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم کوئی چیز ہوگی تبھی اس کو شامل کیا جائے گا۔ ہمارے بڑے جو شامل کیے ہیں، بہت ہی عاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اس کو شامل کیا ہے۔ کلمہ، نماز، علم و ذکر میں ذکر آ جاتا ہے۔ اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ اور معصیت سے اجتناب، اس میں یہ 6 پوائنٹ میں اس کو بھی رکھا گیا ہے، ذکر کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ اس کی اہمیت اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت نہیں آئے گی، قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں ہے، یعنی دنیا جو چل رہی ہے، چلتی رہے گی، وہ صرف ذکر خدا پر چلتی رہے گی۔ جب اللہ کا ذکر ہونا بند ہو جائے گا، لوگ کرنا چھوڑ دیں گے، کوئی ایک بھی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا جب موجود نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس زمین اور پہاڑوں کو اور آسمانوں کو، سب کو ختم کر ڈالیں گے۔
ساری چیزوں کے وجود اور بقا کا راز ہی ذکر الہی میں ہے. اللہ کے ذکر میں ان تمام چیزوں کا بقا ہے، ہم سب کا بقا ہے، اتنی اہم ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لو. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ مجلس میں اپنے اللہ کے نام لینے کی فضیلت، ذکر الہی کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے. ان کے دور کا ایک بہت بڑا فلسفی منطقی ارسطو جس کا نام آتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی چونکہ جیسے آج کے ڈیٹ میں وکیل کو مثال لے لیا جائے کہ وکیل لوگ کسی کی بات پہ قائل کہاں ہوتے، جلدی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، بات کرنے کا ملکہ ان کو ملا ہوا ہوتا ہے، سیکھے ٹریننگ لیے ہوئے ہوتے ہیں اس چیز کی. ایسے اس زمانے میں وکیل ہی کی جگہ بڑے بڑے فلسفی ہوتے تھے، بڑے بڑے منطقی ہوتے تھے، کسی بات کو جلدی تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. شیخ ذکر کی اہمیت کو اپنی مجلس میں بیان کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے، اعتراض کر دیے کہ آپ اتنا ذکر کی اہمیت کو جو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، یہ تمام چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ایک لفظ ورڈ اللہ، اس کا نام لینے سے ایسا کچھ ہو جائے گا، اتنا کچھ ہوگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو شیخ ہوتے ہیں، بزرگ اللہ والے، اکابرین ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بڑی سوچ اور بہت ہی اعلیٰ نظر کے حامل ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جواب اس طرح سے دیا کہ انہوں نے فوراً کہا، اے خرچ میدانی، فارسی کا یہ لفظ ہے، اے خرچ میدانی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے گدھا تو کیا جانتا ہے، تجھے کیا معلوم. اب جیسے انہوں نے گدھا اس کو جو کہ اپنے وقت کا بہت بڑا سمجھو بیرسٹر تھا، وہ بہت بڑا جانکار ارسطو، فلسفی، منطقی، اتنا بڑا پڑھا لکھا، اس کو سر عام لوگوں کے بیچ میں اس کو گدھا شیخ نے کہہ دیا تو بڑا اس کا چہرہ لال پیلا ہونے لگا. کہنے لگا، یہ ہماری انسلٹی، اتنی بے عزتی آپ نے لوگوں کے درمیان میں کر دی، ایسا آپ کو کرنا چاہیے، مجھے تو آپ نے گدھا بتایا، کس بنیاد پر آپ نے مجھے گدھا بتایا؟ تو شیخ نے کہا کہ میں تمہارے اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایسا میں کہا ہوں، تم گدھے حقیقت میں تھوڑی ہو، ایک لفظ ہی تو بولا ہوں، ابھی تم انسان ہی بنے بیٹھے ہو، ایک لفظ بولا ہوں صرف، گدھا، خر گدھا، تو تمہارا چہرہ بدل گیا. ایک لفظ کے سننے کی تاب تمہارے اندر نہیں ہے. سوچو، جس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا ذکر کرنے سے کتنے اثرات آئیں گے اور اس کتنی تبدیلیاں آئیں گی پورے وجود میں، پورے جسم میں، پورے قلب اور روح میں اور پورے مجسمے پر. اس اللہ کا نام لینے سے کتنی تبدیلیاں آئیں گی. ایک لفظ سن کر کے تمہارا یہ حال ہے. فوراً جواب پا گیا. وہ اللہ کا ذکر کرنے سے بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، بڑے انقلاب آتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے یہ پتا چلا کہ ہر قسم کی کامیابی اور ہر طرح کے فلاح کا دار و مدار ذکر الہی پر منحصر ہے، کثرت ذکر پر ہے. کثرت سے ذکر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا اعلان ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پوری کائنات میں کتابوں میں جب پڑھا اس کو مطالعے کے دوران تو حیرانگی ہوئی، اور سب کو حیرانگی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو. یہ بڑی تعجب والی بات ہے. کوئی شے نہیں، یہ دیوار، پنکھے، یہ بے جاندار چیزیں، حتیٰ کہ پیڑ پودے، پتیاں، پھول اور ہوا، فضا، کنکر، پتھر، سب ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
اللہ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چیز میں تو سب ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید اور بڑائی اور ذکر نہ کر رہی ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی بھی چیز جب وہ ذکر الہی سے رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، بند کر دیتی ہے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس مرغے کو ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اس پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے جس پیڑ سے ذکر الہی کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پوری کائنات ذاکر ہے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی مدح سرائی اور اللہ کا نام لینے میں سب محو ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں سب۔ ذکر الہی کی اہمیت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ ہم فائدے کی طرف زیادہ لپکتے ہیں، کھنچتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ انسان فطرتی لالچی ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا، کچھ ملے گا، کچھ حاصل ہوگا تو اس چیز کو کرے۔ ذکر الہی سے تو سب کچھ ملنے والا ہے، کیا نہیں ملے گا یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ سب کچھ تو ملے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے سب کچھ ملے گا۔ ان میں سے چند یہ ہے خاص چیزیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اللہ سے تو محبت ہوتی ہی ہے، ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن بڑھتی کیسے ہے اور اضافہ کیسے ہوگی، محبت میں بڑھوتری کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کا نام لینے میں محبت بڑھے گی۔ کوئی کسی کا بھی نام لے گا تو اس سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کرکٹر کا نام لے، فلمی دنیا کی کسی اسٹار کا کوئی نام لے، ہر وقت اس کا تذکرہ کرتے رہے، ہر وقت اس کا تذکرہ اور اس کا واقعہ اور اس کے احوال اور اس کا نام لیتا رہے تو اس سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے اور اس کے طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت ذہن، دل و دماغ میں وہی چیز مستحضر رہتی ہے جس چیز کا تذکرہ کیا جائے۔ ایسے ہی اللہ کی محبت میں اضافہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت بڑھ جائے، پورے طور پر اللہ کے محب میں ہمارا شمار ہو جائے اور اللہ کے محبوب ہو جائیں اور خدا سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں صبح و شام، ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں۔ اور جو گناہ کرتے ہیں، معصیات ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کی آلودگی، اس کا کیچڑ، اس کی سیاہی، اس کا دھبا ہمارے قلب پہ لگ جاتا ہے۔ اور جب زیادہ گناہ کرتے رہتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں گناہوں میں، مزید توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، عبادات نہیں کرتے ہیں، اور مسلسل گناہ کیے جاتے رہتے ہیں، تو وہ گناہوں کی سیاہی اور دھبے اتنے ہمارے قلب پر لگ جاتے ہیں کہ ہماری قلب کا، ہماری روح کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں روح مر گئی ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے۔ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ سمجھائے، کوئی واعظ و نصیحت کرے، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کوئی کسی چیز کا اثر ہی دل پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے اثر نہیں ہوتا ہے کہ دل پہلے زندہ تو کریں۔ یہ دل مردہ ہو چکا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، گناہوں کے دھبوں سے یہ اس دل پہ اتنی کالک لگ چکی، اتنا سیاہ دل ہو چکا ہے کہ کسی چیز کو بالکل واٹر کیا کہتے ہیں، جیسے واز پروف کہہ لیا جائے، واٹر پروف، جو پانی نہیں ہے اس کے اندر سرایت کرتا ہے، اسے نصیحت کوئی سرایت نہیں کرتی، دل میں کوئی بات اترتی نہیں دل میں۔ تو اس کا جو زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کی زنگ، گناہوں کی آلودگی، اس کی صفائی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ اس طرح سے کہ ایک ملک پہ، جو سبا ملک تھا، اس میں ایک ملکہ سبا حکومت کرتی تھی، اور وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی، وہ سورج کی پرستش کرتی تھی۔
سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے بتایا کہ وہاں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے اور ایک بڑی زمین پہ حکومت کر رہی ہے، ظالمانہ حکومت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ ہدہد کے ذریعے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا ملکہ سبا کے نام۔ جب وہ لیٹر پہنچا، وہ خط جب پہنچا، پرندے نے لے جا کر کے اس کو دیا، تو وہ جب پڑھی اس لیٹر کو، تو اس کے بعد جو اس نے کہا اپنے درباریوں سے، اس کے درباری لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، سلیمان علیہ السلام نہیں جیت سکتے ہیں، ان سے مقابلہ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ وہ عورت بہت تیز ترار تھی، بہت ذہین تھی، وہ سمجھ گئی کہ نہیں، وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے تحائف بھی قبول نہیں کیے، ہدیہ جو میں اپنی طرف سے گفٹ دے کر کے بھیجا تھا لوگوں کو، انہوں نے گفٹ اور ہدیے اور اتنے تمام مال و دولت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ وہ حقیقت میں پیغمبر ہیں، وہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے سلیمان سے۔ تب اس نے یہ کہا تھا کہ جانتے ہو درباریوں سے کہ تم لوگ جان لو کہ جب وہ چڑھائی کریں گے ہمارے بستی میں تو یہ بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت لوگ مریں گے، کٹیں گے، اور یہاں کے جتنے باعزت لوگ، بڑے بڑے ٹھیکیدار ہو، سب کے سب ذلیل ہو جاؤ گے۔ اسی کو ہمارے مشائخ نے بیان کیا ہے، اسی آیت کریمہ سے، اسی واقعے سے ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ یہ دنیا کی، یہ دل جو ہے، یہ دل کی بستی مراد لے لی جائے، ایک بستی ہے، دل کی بستی، سب کے دل کی بستی۔ اس میں اگر کسی بڑے کا دخل ہو جائے، یعنی اللہ کو داخل کر دیا جائے دل میں، اللہ کو دل میں لے آیا جائے، تو دل میں جو دنیا بیٹھی ہوئی ہے، گناہ کی محبت، چاہت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ذلیل ہو کر کے اللہ کی برکت سے وہ دل صاف ہو جائے گا اور تمام چیزوں کا دل سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو گناہوں کی آلودگی اللہ کے ذکر سے دور ہونے والی ہے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیں کہ جس طرح سے ناپاکی زمین پہ لگ جاتی ہے، کوئی زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی کے لیے بہت سے جہاں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زوردار اللہ کی رحمت برسے، بارش ہو یا پانی اس کے اوپر بہایا جائے، وہ زمین کو ناپاکی سے پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے زمین۔ ایسے ہی دل میں جو ناپاکی ہے، دل میں جو گناہوں کی آلودگی ہے، اللہ کا نام لے کثرت سے، وہ بھی تو اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ کی موصلہ دھار رحمت کی برسات ہوگی، اللہ کا رحم و کرم نازل ہوگا، سکینت اترے گی، اللہ کی رحمت کے برسنے سے قلب پر، دل کے اندر جو برائیاں اور جو آلودگیاں ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ زائل ہوں گے، ختم ہوں گے اور دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ کثرت ذکر کے فوائد، سب سے بڑا فائدہ اللہ کا نام لینے سے یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہ ہر مومن کی آرزو ہے، تمنا ہے۔ دنیا میں کوئی کیسا بھی رہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے ہاں سب سے اہم چیز کہ اس کا جو انتقال ہو رہا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے، وہ کس پر ہو رہا ہے۔ آخری وقت کا اعتبار ہر جگہ ہوتا ہے کہ وہ آخری وقت میں وہ کیسا تھا۔ بڑے بڑے عابد زاہد بلام باورا کئی سو سال عبادت کرنے والا آخر میں گمراہ ہو گیا۔ ابلیس روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑا عبادت گزار، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا، اللہ کا پاکی، اللہ کی بیان کی، لیکن آخر میں ابلیس مردود ٹھہرا۔ دنیا میں کوئی کیسا، اس کا کوئی بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے شرابی، کبابی، بڑے بڑے عیاش آخر میں تائب ہو گئے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، سب کی، ہر ایمان والے کی تمنا اور یہی چاہت ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت ہو، اور ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں سموئے ہوئے اللہ سے ملاقات کریں۔ یہی سب سے بڑی چاہت ہے اور یہی مقصد زندگی بھی ہے۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں، اور تیاری کی شکل و صورت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، صبح و شام ذکر کریں، کثرت ذکر کے ساتھ رہیں، ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے دن رات تنہائی اجالے لوگوں میں تنہائی میں ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں اگر پڑھنے کا اہتمام کریں تو یہ بھی ایک ذکر کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی سے ذکر کا ایک حصہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ مسنون دعائیں کیا ہے؟ جب بستر لگا لیں لیٹنے کے لیے جائیں، اللہم بسمک، سب جگہ اللہ کا نام آئے گا۔ سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، سو کر جب اٹھیں تو الحمدللہ الذی، سب جگہ اللہ کا نام آئے گا۔ یہاں تک کہ مسجد میں آئے تو اللہم افتح لی، باہر نکلے اللہم انی اسألک، بیت الخلاء میں جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اور پانی پئیں کھانا کھائیں بسم اللہ وعلی برکت، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی، یہاں تک کہ شیشہ اپنے چہرے کو دیکھے آئینہ میں تو اس میں بھی کہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ہر چیز کی مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، امتیوں کو بتلایا ہے کہ تم ہر چیز میں اللہ کا نام لیتے رہو تاکہ یہ عادت پڑی رہے، اور جب خاتمہ کا وقت قریب ہو، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو، تو اس وقت بھی دنیاوی کوئی چیز کا نام نہ زبان سے آئے بلکہ اللہ ہی کا نام زبان سے ادا ہو۔ یہ مقصد ہے مسنون دعاؤں کا، بہت بڑا مقصد ہے۔ جو مسنون دعائیں بتلائی گئی ہیں کہ ہر وقت یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بولتے، اور یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ اللہ کے نام پر ہو۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر سب سے بڑا ذکر تو تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے صبح و شام، دن میں رات میں، تہجد میں، نفل میں، نمازوں میں، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کو کہا گیا ہے تلاوت قرآن کو سب سے بڑا ذکر کہا گیا ہے۔ اور جو دوسرے طریقے ہیں ذکر کے، وہ صبح و شام تسبیحات کا پڑھنا ہے۔ کم سے کم بتا رہا ہوں، جو ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ اس کو ہر ایمان والے کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک تسبیح ہی پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد دوسری تسبیح درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جو بھی درود یاد ہو جس کو، یہ ایک تسبیح پڑھنا چاہیے۔ 2 ہو گئے۔ تیسری تسبیح، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 تسبیح کم سے کم بتلایا گیا۔ سب سے دلوں کو، روح کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے سب سے کم یہ غذا ہے۔ اتنا غذا تو ہمیں روح کو دینا ہی چاہیے جس سے ہماری روح مرے نہ، زندہ رہے۔ یہ غذا ہے روح کے لیے ذکر الہی، اس سے روح زندہ رہتی ہے، اس کی بقا ہوتی ہے۔ یہ بھی چھوڑ دیں گے تو اب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم صبح